کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نائلہ، اور ایک مرد کا نام تھا اساف۔ آپس میں ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ اب ایک دن وہ دونوں موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں ملاقات کا کوئی موقع مل جائے، وہ مل نہیں رہا تھا۔ وہ شہوت میں ایسے اندھے تھے کہ دونوں بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ یعنی کعبہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی۔ اب جب کعبہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ مکہ والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد ہے پتھر بنا ہوا ہے، ایک عورت ہے پتھر بنی ہوئی ہے۔ اب مکہ کے لوگوں نے مشورے شروع کر دیے، ان کو ایسا عذاب دینا چاہیے، سزا دینی چاہیے کہ جو رہتی دنیا یاد رکھے۔ کیا عذاب دینا چاہیے؟ ایک نے مشورہ دیا، ایک کو رکھ دو صفا کے اوپر اور ایک کو رکھ دو مروہ کے اوپر۔ جب کوئی حج کرنے آئے گا نا، وہ صفا پہ آئے تو ایک کے جوتے مارے اور مروہ پہ جائے تو دوسرے کے سر میں جوتے مارے۔ ان کا ہاں بڑا اچھی مشورہ ہے، بڑی اچھی تجویز ہے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ ہم شریعت کے کام میں ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں اور داخل کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حج کے عملوں میں یہ عمل بھی ساتھ شامل کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ تو جوتا ہاتھ میں رکھتے اور صفا اور مروہ پہ جاتے تو ادھر اس کے سر پہ جوتا، ادھر اس کے سر پہ جوتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس جوتا نہ ہوتا تو وہ کہتے چلو جوتا نہیں مارتے، تھپڑ ہی مار دیتے ہیں۔ وہ صفا پہ جاتے تو اس کو تھپڑ مارتے اور مروہ پہ جاتے تو اس کو تھپڑ مارتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ کیوں یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کہا کہ یہ تو بت ہیں جو کس زمانے میں بڑے اولیاء تھے، لہذا ہمیں تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا وہ صفا پہ جاتے تو احترام سے اس کو ہاتھ لگاتے اور مروہ پہ جاتے تو احترام سے اس کو ہاتھ لگاتے، برکت کے لیے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صرف ہاتھ لگانا تو برکت کے لیے کافی نہیں ہے، باقی بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی تو وقت کے اولیاء تھے، ہم ان کے سامنے بھی سجدہ کیا کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کفار حج کرتے تھے وہ صفا پہ جا کے ایک کو سجدہ کرتے تھے اور مروہ پہ جا کے دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی اور پہنچی کہاں تک۔ بدعت کا یہی مسئلہ ہے کہ کہیں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ شریعت کی شکل کو بدل دیتی ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اخیر پہ جا کے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو بدعات ہیں اور اس کو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین میں ایک چیز کو داخل کیا جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں ایسی چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر عمل میں سنت پر عمل کریں اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بدعات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔